چلیں جی ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیسا یہ درد ہے عشق، 21 نمبر 6۔ نور جلدی جلدی تیار ہو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح لیٹ ہو گئی تھی۔ اس نے ابھی تک موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ جانتی تھی دوسری طرف وہ پریشان ہوگا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ صبح نماز کے لگے اٹھے گی تو بات کرے گی، مگر نور میڈم تو عین کالج والے دن ہی نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتی تھی۔ وہ جلدی سے یونیفارم پہنے باہر آئی، بیگ اٹھایا، اس میں فون ڈالا اور امی کو خدا حافظ کہے یہ جا وہ جا۔ باہر مزمل کھڑا تھا، اس کے ساتھ وہ بامشکل بائک پہ بیٹھی اور اس نے بائک اڑانی شروع کر دی۔ خیر اسے بھی عادت تھی۔ 15 منٹ کے بعد وہ کالج کے دروازے سے داخل ہو رہی تھی، ہیڈ گرل کو اگنور کیے۔ ویسے بھی وہ خود بھی اس کے منہ لگنے سے گریز کرتی تھی، کیونکہ وہ یہ واحد لڑکی تھی جو کالج کا ہر رول کسی بھی طرح توڑ سکتی تھی۔ اور میڈم تو کیا، کوئی کچھ بھی بولے تو آئندہ بولنے سے جائے۔ سامنے ہی اسے مبشرہ مل گئی تھی۔ وہ دونوں تیز تیز قدموں سے کلاس کی طرف بڑھیں۔ غازی نے اسے صبح ہی میسیجز کر دیے تھے، مگر ندارت کل کے دن وہ پورا روحان کے ساتھ رہا تھا۔ جب تک واپس آیا تھا وہ آف لائن تھی۔ غازی نے 2 میسیجز چھوڑے تھے، مگر وہ اب تک سین نہیں ہوئے تھے۔ غازی نے وقت دیکھا، 8 بج رہے تھے۔ وہ بے دلی سے واش روم گیا اور فریش ہو کے آ گیا، پھر موبائل دیکھا۔ وہ پتہ نہیں کیوں بے چین ہو رہا تھا۔ اس نے فون جیب میں ڈالا اور نیچے آ گیا۔ ناشتے کی ٹیبل پہ سب موجود تھے۔ صبح سب کی ہی جلدی ہوتی تھی، مگر یہ واحد غازی تھی جو مرضی سے سونا جاگنا کرتا تھا۔ اس نے بے دلی سے ہی نوالے منہ میں انڈیلے اور اٹھنے لگا تھا کہ ابا کی آواز پہ چونکا۔ آج کام شروع ہو جائے گا، وہاں اپنی نگرانی میں بنو۔ انہوں نے حکم دیا۔ جی ہاں، غازی نے خلاف توقع حامی بھری تو اماں اور عثمان نے پوری آنکھیں کھول کے اسے دیکھا، جیسے اس کے نشہ کیے جانے کا شک ہو۔ غازی نے مسکراہٹ دبائی اور اٹھ گیا۔ اور اب کیا کرے؟ وہ خدا کی باتیں باز گشت ہی نہ کرتی ہیں دماغ میں کہ انکار ممکن ہی نہیں تھا۔ ناشتہ کر کے سب کمروں کی طرف بڑھ گئے، مگر اماں وہیں بیٹھی رہی۔ غازی بھی لاؤنج میں بیٹھا رہا، بار بار موبائل دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے آنکھیں چھوٹی کر کر کے اسے دیکھا۔ کتنے دن بعد انہوں نے اسے دیکھا تھا۔ انہیں شانی یاد آیا۔ وہ بڑا ہو کے بالکل غازی لگتا۔ یہ بات تو جیسے کنفرم تھی، مگر وہ بڑا ہو جانے سے پہلے نہ جاتا تو بات ہی کیا تھی۔ انہوں نے گہری سانس بھری اور منہ پھیر لیا۔ نور نے شروع کے دن منٹ میں ہی پریکٹیکل مکمل کر لیا تھا۔ اس نے ٹیچر کو دیکھا اور پھر وہ گیم لگا کے بیٹھ گئی۔ یہ وہ گیم تھا وہ جب بھی کھیلتی تھی، وہ جب وہ اسکول میں پریکٹیکل کرتی تھی، اور یہ بات تو صاف تھی وہ جب تک پریکٹیکلز کرتی رہے گی وہ یہ گیم کھیلتی رہے گی۔ ٹیچر اس کے قریب سے گزری، رک کے اسے دیکھا، مگر وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ انہیں معلوم تھا اس لڑکی سے نپٹنا مشکل نہیں ناممکن تھا۔
نور، مبشرہ اور چند ایک دوستوں نے اس کی کالج میں ایڈمیشن لیا تھا جو اسکول سے منسلک تھا، اور اسکول میں ہی اس نے وہ دھاک بٹھائی تھی کہ میڈم اس سے ملنے سے پہلے ہی نفل حاجات پڑھتی تھی۔ اس کو اچانک سے خیال گزرا وہ ٹیچر کی طرف میں باہر چلی جاؤں، اور ٹیچر کو تو مانو شکرانے کے نفل فرض ہو گئے۔ انہوں نے خوشی خوشی اجازت دی، وہ باہر گئی اور موبائل نکال لیا، غازی کو میسج کیا، آئی ایم سوری، میں کالج آئی تھی، اصل میں آج تو جلدی میں میسج نہیں کر سکی۔ اس نے پتہ نہیں کیوں معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، اس کا جلدی سے رپلائی آیا، شاید وہ انتظار کر رہا۔ کون سا کالج ہے؟ اس نے پوچھا۔ نور نے نام بتایا تو دوسری طرف سے خلافت روکا بات کی گئی، کمبائنڈ مخلوط لڑکے لڑکیاں ساتھ ہیں۔ نور کو پڑھ کے حیرت ہوئی۔ نہیں، اس نے مختصراً لکھا۔ اوہ اچھا، وہاں سے رپلائی آیا اور ساتھ میں مسکراتا ایموجی۔ ناشتہ کر لیا؟ نور نے پوچھا۔ جی کر لیا، آج سے کام پہ جانا ہے، ابا جی کے حکم کے مطابق، اس نے اطلاع دی۔ اوہ واہ، اس نور نے 27 سے لکھ بھیجا اور ساتھ میں تالیاں بھی بنا دی۔ آپ کی کرامات ہیں، غازی کا رپلائی آیا، تھینکس نور، خواہ مخواہ ہستی۔ اتنے میں مبشرہ باہر آ گئی۔ چلو محترمہ، کلاس لو گی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں یار، کینٹین چلو۔ وہ اس کے لگے کینٹین کی طرف بڑھ گئی۔ غازی موبائل میں مگن تھا، اس بات سے بے خبر کہ اماں اسے کب سے نوٹ کر رہی ہیں۔ کس سے بات کر رہے ہو؟ انہوں نے جیسے عرصے بعد اس سے مخاطب کیا تھا، وہ بے بس سا انہیں بس دیکھے گیا، پھر ایک دم چونک کے بولا، دوست ہے، کہہ کے وہ اٹھ گیا، جبکہ اماں نے گہری سانس لی۔ شانی کے دکھ نے ان کے بیچ ان دیکھی دیوار کھڑی کر دی جسے پگھلانا ان کے لیے مشکل تھا۔ دونوں کی اپنی اپنی انا تھی، ناک تھی، اور اسی میں ہم کتنے ہی رشتے کھو دیتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، مگر ان کا رشتہ کھو جائے یا نہیں، یہ فیصلہ قدرت نے ایک لڑکی کے ہاتھ میں لکھ دیا جو ان سے آج تک ملی تک نہیں تھی اور جو خود بے خبر تھی۔ کالج سے واپسی تک پھر اس کی غازی سے بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اچانک سے آف لائن ہو گیا تھا، نہ جانے کیوں، جبکہ اسے بہت دور اپنے کمرے میں بند غازی اسی بات میں غم تھا۔ آج امی نے اسے مخاطب کیا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کیوں، مگر انہوں نے اس سے بات کی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا خوش ہو یا اتنی بے رخی پہ غم کرے، وہ کب سے اسی سوچ میں تھا، غم تھا۔ اسے یاد آیا وہ اچانک خدا سے بات ختم کر آیا تھا۔ اس نے فوراً موبائل دیکھا جہاں میعاد جگمگا رہا تھا۔ آپ اچانک کہاں چلے گئے؟ مجھے معلوم نہیں، مگر آپ جیسے ہی میسج دیکھیں خیر خیریت بتا دیجیے گا۔ اس کا میسج تھا یا اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی، کوئی تو فکر کرتا ہے۔ اس نے رپلائی دیکھا، اوہ میڈم، فکر ہو رہی تھی آپ کو میری،
اس نے سینڈ کیا، دوسری طرف سین نہیں ہوا۔ غازی نے موبائل سائڈ پہ ڈال دیا۔ نیند سے بمد ہوتی آنکھوں سے اس نے بامشکل میسج لکھا تھا، ایک تو کالج سے آ کے اتنا تھک گئی تھی، اوپر سے یہ بندہ اسے ٹینشن دے رہا تھا، پتہ نہیں کیوں بے بس دے رہا تھا۔ اس نے میسج سینڈ کیا اور سو گئی۔ شام میں اٹھتے ہی میسج چیک کیا، پڑھ کے اس کا فون کھول گیا۔ اس نے فٹافٹ جو سمجھ آیا وہ لکھ دیا، اللہ نہ کرے مجھے آپ کی فکر ہو نہ ہو۔ اس نے میسج بھیجا جبکہ دوسری طرف غازی اس کا بچکانا بات پہ ہنسنا تھا اور ہنستا چلا گیا۔ وہ خالی پلاٹ پہ کھڑا تھا جہاں لا چل رہا تھا، اس کے ساتھ ہی تھوڑی دور روحان تھا جسے وہ کمپنی کے لیے لایا تھا۔ غازی کو ہنستا دیکھ کے وہ اس کے پاس آیا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ مارا۔ واقعہ وہ بہت حیران۔ غازی نے موبائل اس کے آگے کیا، اس کو پڑھ کے روحان بھی ہنسی چھوٹی۔ غازی نے رپلائی لکھا، اللہ کیوں نہ کرے، اللہ کرے تمہیں ہو، اور سینڈ دبا دیا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا اس کی گئی یہ معمولی سی دعا عرش معلیٰ پہ سنی گئی اور ایک لڑکی نور فرحان کی قسمت بھی اسی فکر سے پر کر دی گئی تھی۔ اوور مت ہوا کریں زیادہ۔ اس کا رپلائی آیا۔ روحان نے فون اچک لیا۔ غازی پہلے تو اس کے خیالات جان۔ اس نے حکیمیہ کہا۔ غازی نے سر اثبات میں ہلایا اور میسج لکھا، خدا میں کال پہ بات کرنا چاہتا ہوں پلیز، اور سینڈ کر دیا۔ دوسری طرف سے اسے روکنے کا کہا۔ اس نے اوکے لکھ کے سینڈ کر دیا مگر انتظار کرنے لگا۔ مارکیٹ چل رہی ہو؟ امی نے ہمیشہ کی طرح پیشکش کی اور وہ تو جیسے مارکیٹ سے خدا کا غیر تھا فوراً چڑھ گئی۔ کوئی نہیں، فریحہ کو لے کے جائیے۔ اس نے قطعیت سے انکار کیا۔ اچھا دفعہ ہو، پتہ نہیں سسرال میں ساس سے کپڑے منگوائے گی، جیسے اپنے وہ غصے سے روایتی اماں بن گئی تھی ہمیشہ کی طرح۔ خیر نور کو اب اس سے مطلب تھا کہ یہ جائیں گی تو ہی وہ غازی کو کال کر سکے گی۔ ان کے جاتے ہی اس نے غازی کو واٹس ایپ کال کی جو تھوڑی ہی دیر بعد اٹھا لی گئی۔ وہ خاموش رہی۔ السلام علیکم۔ غازی کی خوبصورت آواز اسپیکر سے گونجتی، وعلیکم السلام۔ اس نے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ کیسی ہو؟ غازی نے پوچھا۔ پہلے جیسی۔ اس نے تمیز داری سے جواب دیا۔ وہ دوسری طرف سے وہ ہنسا تھا۔ پہلے کیسی تھی؟ وہ جیسے بامشکل مسکراہٹ روک رہا تھا، جیسی اب ہوں۔ اس نے پھر سنجیدگی سے کہا، اچھا جی۔ وہ ہنس کے بولا۔ جبکہ اس سے کچھ دور کھڑے روحان نے اسے غور سے دیکھا اور دل میں شدت سے دعا کی، آج غازی مایوس نہ ہو۔ 10-15 منٹ تک وہ اس سے ادھر ادھر کی بات کرتا رہا۔ وہ ٹیڑھے میڑھے جوابات دیتی رہی۔ پھر وہ کچھ سوچ کے بولا، میرا ایک بھائی تھا شانی۔ دوسری طرف سے خاموشی چھائی رہی۔ شاید بولنے کی موقع ہی دیا گیا تھا۔ آہ! اس نے ذرا گہری سانس لی۔ میرے گھر والے کہتے ہیں میری وجہ سے مر گیا وہ، اور وہ ہلکا سا ہنسا تھا۔ ایک سیکنڈ میں نہیں مانتی، کوئی کسی وجہ سے نہیں مرتا۔ وہ ایک دم
کہ بولی تو غازی کو لگا کہ اس کے سینے سے بہت بڑا بوجھ سرک گیا ہو۔ وہ خاموش رہا۔ میری بات بری لگی ہو تو نہیں خدا، میں یہ سوچ رہا ہوں۔ وہ بولنے لگی تھی کہ غازی بات کاٹ گیا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ تم نے میری بات نہیں سنی۔ ایسے ہی تو میرے گھر والے نہیں کہتے ہوں گے، کچھ تو ہوگا نا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں واقعہ جی کچھ ہوگا، مگر اگر وہ کچھ نہ بھی ہوتا تو تب بھی وہ آپ کی وجہ سے نہیں مرا۔ آج آئی میں، اس کی ڈیتھ کی وجہ آپ نہیں ہیں۔ اس نے جلدی وضاحت کی۔ بات غلط نہ سمجھیں، کیسے پتہ آخری وقت میں اس کے پاس تھا اور میں اسے بچا نہ سکا، اور میں اسے لے کر گیا تھا سگریٹ لینے، جب کہ سب منع کر رہے تھے اور وہ مزید بولنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر نوحہ نے ٹوک دیا۔ جی دیکھیں، عشق کا وقت ایسا ہی لکھا تھا، اور آپ خود سوچیں، اگر آپ نہ بھی لے کر جاتے تو گھر میں یہ سب ہو سکتا تھا، اور اگر آپ نہ ہوتے وہاں آپ کی جگہ آپ کے ماما اور پاپا بھی ہو سکتے تھے۔ آپ بالکل قصوروار نہیں ہیں، ہونے کو کوئی نہیں روک سکتا، نہ آپ نہ کوئی اور۔ آپ یہ نہ سوچا کریں کہ آپ قصوروار تھے۔ ہاں آپ یہ سوچیں، آپ خوش قسمت ہیں کہ اس کے آخری وقت میں آپ اس کے پاس تھے۔ اس نے اپنے آخری لمحوں میں بس آپ کو دیکھا۔ بولتے وقت اس کی سانس پھول گئی۔ وہ اسے بہت دھیمی آواز میں سمجھا رہی تھی، جب کہ غازی سن رہا تھا۔ اسے پہلی بار کوئی ایسے سمجھا رہا تھا۔ پر خدا، وہ کہتے ہیں کہ میں غازی کی آواز لڑکھڑائی۔ جی نہیں، کہنے دیں، وہ خود سمجھ جائیں گے۔ آہستہ یہ سب عادات ہیں، انسان اپنا غم کسی پہ نکالتا ہے۔ اچھا سمجھیں، آپ کے والدین آپ کو اتنا طاقتور سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو کہتے ہیں۔ اس نے پھر سے سمجھایا۔ نور خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی وہ اس کو کن الفاظوں میں سمجھائے۔ موضوع حساس تھا اور جذبات اس سے بھی زیادہ، جب کہ غازی بھی فون سے کان لگائے پتھر کو ٹھوکر مار رہا تھا اور اس کی باتوں کو غور سے سن رہا تھا۔ اس کے دل جیسے پرسکون ہو رہا تھا۔ ہانی کے بعد وہ اسے سمجھ رہی تھی اور سمجھا رہی تھی۔ تھینکس، میں نے زندگی میں پہلی بار کسی پہ اتنی جلدی اپنا غم کھولا ہے۔ وہ ہلکے سے مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے بولا، جب کہ دور کھڑے روحان نے دل سے شکر ادا کیا تھا کہ وہ اس کو اطمینان سے کھڑا دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ لیکن ایک بات تھی جو اسے اب یقینی بنانی تھی کہ اس نے اس لڑکی کو اب غازی کی زندگی سے نکلنے نہیں دینا۔ وہ خود ایک ناصف مخالف سے دھوکہ کھا چکا تھا، مگر اپنے دوست کو نہیں کھانے دینا چاہتا تھا۔ مگر ایک چیز جو اسے ڈرا رہی تھی وہ یہ تھی کہ غازی نے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کی ہے، کہیں وہ مکافات عمل کی زد میں نہ آ جائے۔ فون بند کر کے اس نے کان سے ہٹایا تو اس کا کان سن ہو چکا تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور موبائل کو دیکھا، جہاں وقت 1 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا تھا۔ دوسری طرف سے فون بند ہوتے ہی غازی کا میسج آیا، خدا تھینکس، بس 2 لفظ پڑھ
پڑھ کے وہ مسکرا دی۔ ویلکم، مگر کیوں؟ اس نے لکھ بھیجا، پتہ نہیں۔ اس کا رپلائی آیا۔ نور پڑھ کے پھر سے ہنس دی۔ یہ بندہ جتنا بھی بن جائے یہ دل سے ابھی بھی چھوٹا تھا، اس نے سوچا اور میسج لکھا، اب آپ کام کریں، مجھے بھی کام کرنے دیں، اور رپلائی کا انتظار کیا۔ جہاں اس کا رپلائی آیا، جی محترمہ بالکل، اس نے پڑھ کے بند کیا اور گھر سمیٹنے لگی۔ ہانی تم نے سنا؟ غازی حیرانی سے اس کی طرف مڑا اور اس کے گلے لگا جا کے۔ ہانی، میرا نہیں قصور، میرا نہیں قصور، میں نے مارا اپنے بھائی کو، وہ بے قرار سا بول رہا تھا، جبکہ روحان نے اس کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ ہاں بڑی بس اب زیادہ جذباتی نہ بن۔ وہ دور ہٹتے ہوئے بولا، کام کرو اب۔ غازی نے نظر اٹھا کے اوپر دیکھا، جیسے شکر ادا کیا ہو، پھر کام کی طرف متوجہ ہو گئے دونوں، جبکہ روحان ہر تھوڑی دیر بعد اس کی شکل کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ جہاں بڑی دل فریب مسکراہٹ تھی، وہ بار بار کچھ گنگنا رہا تھا۔ روحان نے مسکرا کے سر جھٹکا، آ گئی ہماری اماں۔ اس نے اماں کو گھر میں گھستے دیکھ کر کہا، ہاں آ گئی، ادھر آؤ جلدی سے، یہ دیکھو میں نے 2 سوٹ لیے ہیں تمہارے۔ وہ حسب معمول گھستے ہی شروع ہو گئی۔ دکھائیں۔ نور نے بھی شاپنگ بیگ الٹے فٹافٹ۔ ارے پاگل عورت، موتیوں والا سوٹ، یہ دھیان سے۔ وہ غصے سے چیخی تو نور نے ہنستے ہوئے واپس سیدھے کیے۔ کم وقت پیسے ضائع کروائے گی سارے۔ فریحہ نے امی کا آگے کا جملہ مکمل کیا۔ جبھی مزمل اندر آیا، امی باہر رکشے والا کھڑا ہے، کہتا ہے آپ نے پیسے دینے ہیں، اور تب اماں نے سر پہ ہاتھ مارا، ارے وہ 50 کا کھلا نہیں تھا، میں نے دینے تھے۔ اس بغیرت نے باتوں میں لگا دیا۔ انہوں نے سارا الزام نور کے سر دھر دیا۔ واہ یار امی واہ، کیا الزام لگایا ہے؟ نور نے تالی بجا کے کہا، جیسے بہت نے کام کیا ہو۔ چپ رہو، انہوں نے مصنوعی غصے سے گھورا ہو۔ اس نے سارے شاپنگ بیگز کھول لیے اور اپنے دونوں سوٹ الگ کر لیے۔ اسے اندازہ تھا اس کے کون سے تھے۔ صحیح ہیں؟ اماں نے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہیں، وہ ایسی ہی تھی، کچھ بھی پہن لیتی تھی۔ اچھا چلو باجی، اب دے بھی دو آدھے مجھے۔ اس نے فرنچ فرائز کھاتی فریحہ کو مخاطب کیا، جو چپکے سے ختم کرنے کے موڈ میں تھی۔ وہ ہنس پڑی۔ یہ لو، اس نے آدھا اسے تھمایا۔ شکریہ کہہ کے وہ کھانے لگی۔ کل چلیں، روحان نے غازی کو دیکھتے ہوئے کہا، جو آسمان میں دیکھ رہا تھا۔ جی محترمہ چلیے۔ وہ مسکرا کے چل پڑا۔ وہ بات بے بات مسکرا رہا تھا۔ بڑی ہنسی آ رہی ہے، روحان نے چوٹ کی، حالانکہ وہ اصلیت سے واقف تھا۔ نہیں بھائی، میں کب ہنسا؟ غازی نے سر جھٹکا۔ گھر چلے گا؟ غازی نے سگریٹ سلگاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بھائی، تیرے ابا کل کی طرح آج گنجا کریں گے۔ روحان نے ہاتھ مار کے ہنسا، جبکہ غازی نے مسکرا کے سر جھٹکا۔ چل دفعہ ہو، گاڑی اس کے گھر کے آگے روک کے اس نے اشارے سے باہر جانے کا کہا۔ ہاں
لگائے گا۔ وہ مصنوعی غصے سے بولا، جانا۔ اس نے مسکرا کے اشارہ کیا۔ وہ خدا حافظ کر کے نکل گیا اور غازی نے گنگناتے ہوئے گاڑی دوڑا دی۔ گھر آ کے اس نے موبائل دیکھا جو بند پڑا تھا، شاید چارجنگ ختم تھی۔ غازی ویسے ہی باقی لڑکیوں سے بات کرنا ختم کر چکا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور خدا ویسے بھی پتہ نہیں وہ اسے کب اہمیت دے گی۔ اس نے دکھ سے سوچا۔ گھر آ کے اس نے موبائل چارج پہ لگایا۔ وہ آن ہوتے ہی بجنے لگا۔ غازی نے حیرانی سے دیکھا، جہاں خدا کے میسیجز تھے کہاں ہیں؟ ٹائم دیکھیں، 12 بج رہے ہیں۔ گھر والے کچھ نہیں کہتے آپ کو؟ ایک کے بعد ایک ٹن ٹن ہو رہی تھی، جبکہ غازی مسکرا رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا اسے کیوں اچھا لگ رہا تھا۔ محترمہ، اتنی فکر۔ دوسری طرف پہنچتے ہی میسیج سین ہوا تھا۔ مجھے آپ کی کوئی فکر نہیں ہو رہی تھی، سمجھ آئی، بس یہ پوچھنا تھا آپ نے کھانا کھایا؟ اس کا میسیج پڑھ کے غازی ہنسا تھا۔ حد ہو گئی ہے، کبھی نہیں مانے گی یہ لڑکی۔ اچھا، وہ کیوں پوچھنا تھا آپ نے؟ اس نے لکھ بھیجا، نہیں پوچھوں گی، آئندہ دفعہ ہو۔ اسے تب چڑ تھی، نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ غازی نے فوراً روکا، مبادا چلی ہی جائے۔ اچھا، اس کا رپلائی آیا، میں نے کھانا نہیں کھایا۔ غازی نے میسیج بھیجا، کیوں؟ دوسری طرف سے فوراً پوچھا گیا۔ میرا مطلب میں کیا کروں؟ اس کا غصے سے اگلا میسیج آیا۔ غازی ہنسا، وہ اس کی بے تکی باتوں پہ ہنسنے لگا تھا۔ وہ اب لیٹ گیا تھا۔ میڈم، میں دیر سے آیا ہوں، سب کھا کے سو گئے۔ غازی نے ٹائپ کیا، آپ کے لیے رکھا ہوگا، جا دیکھیں۔ اس کا میسیج آیا، ہو ہی نہیں سکتا میڈم، میں کب سے یہاں رہ رہا ہوں، آج تک ایسا کوئی معجزہ نہیں ہوا۔ اس نے ٹائپ کیا اور ساتھ میں ہنسنے والے ایموجیز بھی۔ سر ماں ہے نا آپ کی، انہوں نے رکھا ہوگا، بے شک آپ جائیں دیکھیں۔ اس کی بات میں اتنا یقین تھا کہ غازی بے یقین ہونے لگا اور کچن میں دیکھا، جہاں ایک ٹرے میں پلیٹ اور اس میں کھانا نکال رکھا تھا، ساتھ میں روٹی، مگر وہ دونوں ٹھنڈے تھے۔ غازی پہلے تو حیران ہوا، پھر بے دلی سے واپس آ گیا۔ وہ گرم روٹی کھانے کا عادی تھا۔ کیا ہوا دیکھا؟ اس نے موبائل اٹھایا، جہاں اس کا میسیج تھا۔ جی تھا تو مگر ٹھنڈا، اس نے تلخی سے لکھا۔ پھر ایک اور میسیج دیکھا جو اس کی کزن عافیہ کا تھا، کیا کر رہے ہو؟